بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 22 مئی ہے اور دن ہے بدھ کا۔ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 3 بڑے فیصلوں نے ساری گیم بدل دی۔ آج سے پاکستان تحریک انصاف کا جشن شروع ہو چکا ہے۔ پہلا بڑا فیصلہ سائفر کیس کے متعلق ہے۔ آج 2 سال 2 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا۔ وہی کچھ ہو بہو وہی کچھ جو عمران خان پچھلے 2 سال سے سائفر کیس کے متعلق کہہ رہے تھے، آج ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے یعنی مدعی نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت کے اندر تسلیم کر لیا کہ عمران خان کی حکومت امریکہ کے کہنے پر گرائی گئی۔ جو کچھ عمران خان کہہ رہے تھے وہ ایک ایک لفظ درست ہے۔ آج سائفر کیس میں عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ آج عمران خان کی سائفر کیس کی فیصلہ کن سماعت تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس سماعت میں کیا کچھ ہوا، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری بڑی خوشخبری، دوسرا اہم فیصلہ کل لاہور ہائی کورٹ سے آیا۔ کل رات کو لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کی۔ حیران کن طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت منظور ہوئی اور ان کو کسی اور کیس میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا، وہ اپنے گھر بھی واپس آ گئے۔ کل رات سے لے کر اب تک متعدد جگہوں پر یہ سوالات گردش کر رہے ہیں کہ آخر چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہونے کیسے دی گئی۔ یعنی وہ چودھری پرویز الہی جو پچھلے تقریباً 9-10 مہینے سے بے گناہ قید کاٹ رہے تھے، ان کو جب بھی ہائی کورٹ ضمانت دیتا ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جاتا۔ کل ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کی ضمانت کے لیے تمام تر وسائل خود ریاست نے پیدا کیے؟ کل چودھری پرویز الہی کیسے بآسانی اپنے گھر پہنچ گئے؟ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جشن شروع ہو چکا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ خبر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پچھلے تقریباً 10-11 مہینوں سے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں قید ہے، جن کے اوپر سائفر کیس چل رہا تھا، آج شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کے اندر کیا کچھ ہوا اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سائفر کیس، وہ سائفر کیس جس کے اوپر پورا نیریٹو بنایا گیا، پورا ایک بیانیہ پچھلے 2 سال سے بنایا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان کی حکومت تو عدم اعتماد کے ذریعے گری، عمران خان کی حکومت گرنے کے پیچھے امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آج ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے ایک ایک لفظ جو عمران خان پچھلے 2 سال سے کہہ رہے تھے وہ عدالت کے اندر نہ صرف تسلیم کیا، بلکہ خود ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ ان کی حکومت امریکہ کے کہنے پر گرائی گئی، سائفر کا متن خوف تھا، وہ تمام تر متن کے اوپر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے تسلیم کیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو سائفر کیس کے جج ہیں، انہوں نے پورا کیس اڑا کر رکھ دیا۔ یہ وہ واحد کیس تھا جس کی وجہ سے عمران خان اس ٹائم اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ آج کھل گیا؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، تمام تر مقدمات 9 مئی کے عمران خان ان میں بری ہو چکے ہیں۔ ایک ہی کیس رہ گیا تھا جس میں عمران خان کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملنی تھی، یعنی سائفر کیس، جس کی وجہ سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ آج سائفر کیس کا تیا پانچا کر دیا گیا۔ آج عدالت کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سائفر کے متن پر ڈیمارچ کیا گیا تھا۔ سائفر کا متن پاکستان کے لیے خوفناک تھا، وہ کوئی لو لیٹر تو تھا نہیں جو ڈیمارچ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تب اس ٹائم پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امریکہ کو ڈیمارچ بھیجا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ان ڈپلومیٹک خط جو ہے وہ کیوں موصول ہوا، سائفر کیوں موصول ہوا۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان نے ڈیمارچ بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد سائفر کی حقیقت کو ہی جھٹلایا گیا ریاست پاکستان کی جانب سے۔ آج ایف آئی اے نے ایک اور بڑی فنکاری ماری۔ انہوں نے فنکاری یہ ماری کہ عدالت کے اندر ایک درخواست جمع کروائی کہ ڈونلڈ لو، جس ڈونلڈ لو نے پاکستان کو سائفر بھیجا تھا، پاکستان میں فورن آفس میں سائفر بھیجا تھا، یہ ایمبیسڈر تھے ڈونلڈ لو امریکہ کے اندر، اس ڈونلڈ لو کا بیان جمع کروانے کے لیے ایف آئی اے نے عدالت کے اندر درخواست جمع کروائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز یعنی کل ہونے والی سماعت کے اندر ایف آئی اے نے خود تسلیم کیا تھا کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ امریکہ
امریکہ نے سائفر میں میری حکومت نہ گرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، یہ درست ہے اور یہی سائفر کا متن ہے۔ ایف آئی اے نے خود تسلیم کیا تھا کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں اصل میں سائفر کا متن یہی ہے، تو اس کے بعد ڈونلڈ لو کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج عدالت اس کے اوپر کیا ریمارکس دیتی ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، سائفر کیس ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج فیصلہ کن سماعت کر رہے ہیں جو اس ٹائم بھی جاری ہے۔ این ممکن ہے آج نہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک اور سماعت اس معاملے کے اوپر اور ہوگی اور عمران خان کو سائفر کیس میں بری کر دیا جائے گا، ان کی ضمانت منظور کر لی جائے گی۔ نہ صرف عمران خان بری ہوں گے بلکہ یہ پورا سائفر کا کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے جو تسلیم کر لیا نا خود کہ جناب عمران خان نے جو کہا تھا وہ درست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سائفر کیس بنتا ہے نہیں۔ کیونکہ مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ عمران خان نے سائفر کو جلسے میں لہرایا۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سائفر کے متن کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ ایف آئی اے خود مان رہا ہے کہ جو عمران خان نے جلسے کے اندر بات چیت کی تھی وہی سائفر کے اندر لکھا ہوا تھا، سو لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ سائفر کیس میں عمران خان کو خوشخبری مل گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جشن شروع ہو چکا ہے، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا کیونکہ یہ واحد کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان قید ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری بڑی خبر بتا دیتا ہوں، دوسرا بڑا فیصلہ جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوا جس کے بعد سچویشن ساری تبدیل ہو رہی ہے، وہ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جہاں پر چودھری پرویز الہی، پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو حیران کن طور پر ضمانت مل گئی اور وہ حیران کن طور پر اپنے گھر بھی آ گئے۔ میں کیوں حیران کن طور پر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم عدالتوں کے فیصلوں کو کتنا بے وقت کیا جا رہا ہے، یعنی یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، ان تمام لوگوں کو عدالتوں نے ضمانت دی، لیکن ریاست نے ان کو کسی نہ کسی اور کیس کے اندر گرفتار کر لیا، ان کو کسی نہ کسی اور کیس کے اندر دھر لیا جاتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ پرویز الہی صاحب پہلے اڈیالہ جیل تھے، پھر کوٹ لکھپت جیل، یعنی انہوں نے بھی پاکستان کی تمام جیلوں کا دورہ کیا۔ جب ان کو کسی کیس کے اندر ضمانت مل جاتی ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ سو لگ یہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی جلدی ضمانت نہیں ہونی، لیکن اچانک پرویز الہی کی ضمانت ہونے کے پیچھے اب کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا کہیں سیٹلمنٹ تو نہیں ہوگی۔ کل جب پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوئی تو سب سے پہلے پرویز الہی صاحب جب اپنے گھر آئے تو میڈیا کے نمائندگان بھی وہاں موجود تھے، تو پرویز الہی صاحب نے جو پہلا پیغام جاری کیا انہوں نے کہا کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں۔ ویسے تو اب یہ کلیئر ہو چکا ہے، ظاہر ہے ایک بزرگ آدمی نے 70-75 سالہ آدمی نے جتنی سخت جیل کاٹی ہے، اس انتہا کی گرمی کے اندر ایک بزرگ شخص نے جس طرح جیل کاٹی ہے، اب پرویز الہی صاحب کی لائلٹی کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اب یقین ہو جانا چاہیے کہ چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی عمران خان کے وفادار ساتھی ہیں۔ سو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن پرویز الہی کی ضمانت اور ان کی رہائی کے حوالے سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دراصل پرویز الہی کی رہائی اسی مذاکرات کا نتیجہ ہے جو مذاکرات کی خبریں پچھلے کئی دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ پرویز الہی کے تھرو عمران خان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی، پرویز الہی کے تھرو یہ جو چیزیں ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ اب عدلیہ جو کھڑی ہو چکی ہے، ججز کھڑے ہو چکے ہیں، تو طاقتور اداروں کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے علاوہ۔ دیکھیے نا، پہلے تو یہ تھا کہ عدلیہ سے فیصلے لیے جا رہے تھے، عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے تھے۔ اب جب ججز کھل کر انصاف کرنا شروع ہو گئے، اب جب ججز نے کھل کر جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، تو طاقتور اداروں کے پاس بھی یہی آپشن ہے نا کہ وہ عمران خان کو انگیج کریں، عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے پاس بھی بچا نہیں ہے۔ شہباز شریف کی حکومت تو فارغ ہو چکی ہے، سو لہٰذا پرویز الہی صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو شہر اقتدار کے باخبر صحافی اسی پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے ہی پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی ضمانت بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی اور اب پرویز الہی کی ضمانت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت۔ ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار صرف سائفر کیس کے اندر ہی کیا گیا، ان کے اوپر اور تو کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ آج اگر عمران خان کے اوپر سائفر کیس ختم ہو جاتا تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی سائفر کیس کے اندر ہی گرفتار ہیں، سو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر
سائفر کیس میں ضمانت ہو جائے گی، لیکن اگر عمران خان کے اوپر سائفر کیس آج کل یا پرسوں یا اگلے 2-3 دنوں میں ختم نہیں بھی ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، تب بھی شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہو جائے گی، کیونکہ پرویز الہی کی ضمانت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، عمران خان نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اب عمران خان کا بھی یہ مطالبہ، عمران خان کا ہی یہ مطالبہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب باہر آنے چاہیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، پھر ایک ہائی پوسٹ پہ ہیں، عمران خان کے ساتھ انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں، تو عمران خان نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جا کر نیگوسیشنز کریں، آپ جا کر بات چیت کریں، اور وہ بات چیت کوئی غیر آئینی نہیں ہے، وہ بات چیت سمپل ہے عمران خان کی کہ ہمارا جو مینڈیٹ 8 فروری کو چھینا گیا اس مینڈیٹ کو واپس لایا جائے، ہمیں مینڈیٹ واپس دیا جائے، اس کے بعد بات چیت ہوگی، اور وہ مینڈیٹ اب واپس ملنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر طاقتور اداروں نے وہ مینڈیٹ نہ بھی دیا، عدالتیں وہ مینڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس دینا شروع ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد کے تینوں حلقے پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنے جا رہے ہیں، لاہور والے 2 سے 3 حلقے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں، یعنی جون کے شروع میں، ان تینوں 2 سے 3 حلقے ہیں جس میں NA 130 بھی ہے نواز شریف صاحب والا، وہ حلقہ بھی واپس پاکستان تحریک انصاف کو یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ملنے جا رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے حوالے سے شہر اقتدار میں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج نہیں تو کل عین ممکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر شاہ صاحب کی بھی رہائی ہو جائے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی جو ہے وہ گیم چینجر ٹرن پوائنٹ ثابت ہوگا، کیونکہ شاہ صاحب کی رہائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک تو متحرک ہوگی، موبلائز ہوگی، ایک ان میں نئی جان پڑے گی، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے ہم نے یہ تو دیکھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈر لیس چل رہی ہے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا، بیرسٹر غور خان ہو، عمر ایوب صاحب، وہ تمام لوگ خود ہی لیڈر بنے ہوئے تھے۔ شاہ محمود قریشی کے باہر آنے کے بعد پارٹی منظم ہوگی، اور اس کے بعد باری آئے گی عمران خان کی۔ سو ڈیالہ جیل کا دروازہ کھل چکا ہے، اب رہائیوں کا سیزن آ چکا ہے، جتنی سختیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آنے کا امکان جو ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے خانہ کامیاب ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔